10 محرم کو اپنے اہل و عیال کے لیے دسترخوان وسیع کرنا، یعنی 10 محرم کو اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے میں اضافہ کرنا، شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں ہر دل عزیز حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی، اس کے بعد پھر حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے استاد و شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جانیں گے کہ وہ کیا لکھتے ہیں اس کے متعلق۔ تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہے، بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے گا، ان کو کھلائے گا، تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر فضائل میں چلتی ہے، تو کوئی اچھی نیت سے دسترخوان وسیع کر دے تو اس میں کیا حرج ہے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے، وہ بھی اصحاب علم ہے۔ لیکن بندہ ایک کو ہمیشہ سے ایک اشکال رہا ہے کہ جب ایک بالکل بے غبار صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی کمزور روایت کو ہم کس بیس پہ ترجیح دے سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے جو بے غبار اور بالکل مستند حدیث ہے، جس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے، وہ ہے روزہ۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ اور دسترخوان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی عاشورہ کے دن جب آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ افطاری میں کر لیں آپ۔ افطاری میں تو 10 تاریخ نہیں رہے گی نا، 11 شروع ہو جائے گی۔ اور یہ ہے مولانا مکی الحجازی جو کہ حرم شریف میں درس دیتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ 10 محرم کو دسترخوان وسیع کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ 10 محرم میں اہل و عیال پر وسعت رزق، حدیث ہے کہ اس روز جو اپنے اہل و عیال پر وسعت رزق کرے تو پورا سال وسعت رزق ہوگی۔ من وسع اللہ علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ السنۃ کلہا، یعنی جو شخص یوم عاشورہ کو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت کرے گا۔ مشہور محدثین نے اس کو غیر ثابت قرار دیا ہے۔ بفرض ثبوت اس سے اس لیے احتراز لازم ہے، اس لیے بچنا چاہیے کہ لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس میں ثواب نہیں بتایا۔ ثواب سمجھنے سے یہ کام بدعت بن جائے گا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ اگر کوئی کہے کہ میں تو یہ کام صرف وسعت رزق کے لیے کرتا ہوں، اسے ثواب کی نیت سے نہیں کرتا، تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کے اس فعل سے، یعنی آپ کے اس کام سے ان لوگوں کی تائید ہوتی ہے جو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں فقہ کے قاعدے کے مطابق اس کا ترک واجب ہے، اس کا چھوڑنا ضروری ہے۔ چنانچہ حکم ہے اذا تردد الحکم بین سنت و بدعت فترکہ واجب، جب معاملہ سنت اور بدعت میں دائر ہو تو ترک واجب ہے، یعنی جب کسی حکم یا فیصلے میں سنت اور بدعت کے درمیان تردد ہو جائے، شک ہو جائے، تو اسے چھوڑ دینا واجب ہوتا ہے۔ اور یہاں تو معاملہ سنت و بدعت کا نہیں بلکہ جائز اور بدعت کا ہے، یہاں تو بطریق اولا ترک واجب ہوگا۔ نیز وسعت رزق کے اور بھی تو کئی نسخے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا نسخہ گناہوں سے بچنا، توبہ استغفار ہے۔ یہ نسخہ اکسیر یعنی بہت ہی مفید، نہایت ہی مؤثر، قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ سے ثابت ہے۔ اسے چھوڑ کر کھانے پینے والا نسخہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ میٹھا ہے اور وہ کڑوا ہے، مگر یاد رکھیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کی زندگی سے توبہ کر کے اپنے مالک کو راضی نہیں کرتے، کوئی نسخہ کارگر نہ ہوگا۔